الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز خواتین، دنیا میں اللہ تعالی نے جتنے مخلوقات پیدا کیے ہیں ان تمام مخلوقات کا رب بھی اللہ ہے اور ان تمام مخلوقات کا محیی و ممیت بھی اللہ ہے۔ ان مخلوقات کو پیدا اللہ نے ہی کیا اور ان تمام مخلوقات کی پرورش بھی اللہ ہی کر رہا ہے۔ جب سے آسمان اور زمین وجود میں آئے اس وقت سے لے کر قیامت تک جو بھی نظام چلے گا وہ پورا نظام اللہ ہی کے طرف سے چل رہا ہے اور اللہ ہی کے طرف سے چلتا رہے گا۔ اسی لیے ہر آدمی اللہ کی تعریف اپنی ذہنی اعتبار سے کرے گا۔ جو فائدہ اللہ تعالی سے اس کو ملا ہے اور اس نے جو محسوس کیا ہے ان محسوسات کی وہ تعریف کرتا ہے۔ جیسے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کوئی آدمی کسی انسان کی تعریف کرتا ہے تو اس کی تعریف میں الگ الگ رخ ہوتا ہے۔ کسی نے کسی سے چائے پی تو وہ ان کی چائے کی تعریف کرے گا، کسی نے کسی سے کھانا کھایا تو ان کی کھانے کی تعریف کرے گا، کوئی اسے امداد کیا تو وہ امداد کی تعریف کرے گا، کسی نے اس کی نصرت کی، مدد کیا، پناہ دیا تو وہ اس کی پناہ کی تعریف کرے گا، کسی نے اس کی رہبری کی تو اس کی رہبری کی تعریف، کسی نے اسے کچھ سکھایا تو وہ سکھانے کی تعریف کرے گا۔ گویا دنیا میں جتنی تعریفیں ہیں ہر تعریف کا رخ الگ الگ ہے۔ کوئی کسی کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے، اخلاق کی تعریف کرتا ہے، عادت کی تعریف کرتا ہے، اس کے بول کی تعریف کرتا ہے، چال کی تعریف کرتا ہے، کوئی اس کے حال کی تعریف کرتا ہے، اس کے مختلف صبح و شام کے حرکات کی تعریف کرتا ہے۔ تو ہر ایک کی تعریف کا رخ الگ الگ ہوتا ہے۔ تمام تعریفیں آپ جو بھی چیز اٹھا لیجئے ان تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے۔ قول کا خالق بھی اللہ، فعل کا خالق بھی اللہ، صفات کا خالق بھی اللہ، عادتوں کا خالق بھی اللہ، نصرت کے جذبات اور اس کے امداد کے ذوق اور شوق کا خالق بھی اللہ۔ جو کچھ انسان کے اندر پائے جا رہے ہیں ان آپ انسان کی جس رخ سے بھی تعریف کرو گے، آپ کسی بھی جانور کی جس رخ سے بھی تعریف کرو گے، آپ کسی بھی پھول کی جس رخ سے بھی تعریف کرو گے،
آپ کسی بھی چیز کی جس رخ سے بھی تعریف کرو گے، ان تعریفی رخ جو بھی رخ ہوگا اس کا خالق اللہ ہوتا ہے. اور بچے کی تعریف کرے تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ارے بھئی یہ والد ہے، وہ والدہ ہے، تو ماشاءاللہ بچہ بڑا نیک ہے، بڑا پاک ہے، بڑا ڈسپلین والا ہے، بڑا ادب ہے، بڑے اخلاق والا بچہ ہے، بہت تمیز والا بچہ ہے. بچے کی جب تعریف کی جا رہی ہے، بچے کی خوبصورتی کی تعریف کی، تو وہ والدین خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے بچے کی تعریف ہو رہی ہے، وہ انہی کی تعریف ہے. تو اسی طرح بے مخلوق کی جو بھی تعریف کرو، خالق کی تعریف، تو الحمدللہ میں وہ تمام تعریفیں آ گئیں. رب العالمین، رب کے بارے میں میں نے گزشتہ آپ کے حضرات کے سامنے بتایا کہ رب دھیرے دھیرے پرورش. اور آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے ہر انسان کی پرورش بھی کی، ہر اعتبار سے. عقل دیا تو تدریجن دیا، نظر تدریجن، بول تدریجن، کان تدریجن، یعنی ہر ایک کے اندر اس کی قوت، طاقت اور اس کی صلاحیت تدریجن اللہ نے پیدا کی ہے، جس کی وجہ سے آپ محسوس کر سکتے ہیں دھیرے دھیرے چلتے چلتے آدمی میچور ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، ایک دم تدبر والا نہیں ہو جاتا. ماشاءاللہ اب بچے سمجھدار ہو گئے، ہم بھی کہتے ہیں، یعنی اب بچے سمجھدار ہوئے، تو سمجھدار اللہ نے دھیرے دھیرے بنایا. اب بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، تو پیروں پر اللہ دھیرے دھیرے، ہر چیز اللہ نے پیدا کیا. وَمَا نُنَزِّلُ، اللہ کہتا ہے ہم ہر چیز کو متعین مقدار پر نازل کرتے ہیں. ہر چیز نازل جو اللہ کرتا ہے متعین مقدار پر، ایک ایک چیز کو تھوڑا تھوڑا اللہ نازل کرے گا. ایک ایک چیز کو اللہ تھوڑا تھوڑا، ایک دم پوری چیز نازل کر دیے تو پھر اس کے بعد اس چیز کی قدر، اور اس چیز کی قدردانی بھی نہیں ہوتی، اس چیز کو سنبھالا بھی نہیں جا سکتا. چھوٹی عمر میں بڑی ذمہ داری کہاں سے سنبھالو گے؟ بے ہر عمر کے اعتبار سے ہر انسان کی عقل بڑھ رہا، سمجھداری بڑھ رہی ہو، فکر بڑھ رہی ہو، انداز بڑھ رہا ہو، تو یوں کہیں گے ماشاءاللہ بھئی عمر کے اعتبار سے عقل بڑھ رہی، عمر کے اعتبار سے سمجھداری بڑھ رہی ہے، عمر کے اعتبار سے سنجیدگی ہے. اب بعض ڈاکٹرز یوں کہہ دیتے ہیں بھئی جتنی عمر ہے اتنی عقل نہیں ہے. بعض بچوں کی عقل جب دھیرے دھیرے بڑھے تو یوں کہہ دیا جاتا ہے جتنی عمر ہے اتنی عقل نہیں ہے، جتنی عمر ہے اتنی سمجھ نہیں ہے، جتنی عمر ہے اتنی اس کے اندر فکر نہیں ہے. یہ عمر میں بچہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن وہ عمر پر بچہ پہنچ چکا ہے، ایسا نہیں بنا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تمام عالم کا رب ہے. تو اللہ نے دھیرے دھیرے بندے کو ربوبیت تک پہنچایا. ربوبیت والا مظہر تمام مخلوق پر اللہ نے ظاہر فرمایا. اور آپ دنیا میں اگر دیکھیں سب سے زیادہ سلو بڑھنے والا انسان، سب سے زیادہ سلو، یعنی بلوغ کو پہنچنے کے لیے لڑکیوں کے لیے 12-13 سال، کبھی 14 سال لگ جاتے ہیں، لڑکوں کے لیے 14-15 سال لگ جاتے ہیں. اب 15 سال، حالانکہ آپ دیگر جانوروں کو دیکھیے، بے 1 سال میں بالغ ہو جا رہے ہیں، 2 سال میں بالغ ہو جا رہے ہیں، 5 سال میں بالغ ہو رہے ہیں، لیکن انسان 5 سال میں تو چھوٹا سا معصوم بچہ رہتا ہے. اس کی پرورش کا انداز دھیرے دھیرے، اس میں بھی اللہ کی ایک عجیب و غریب حکمتیں وابستہ ہیں. اگر اللہ جلدی ہی اس کو بڑا کر دیا تو پھر جلدی ہی یہ چھوٹا بھی ہو جائے گا. دیگر جانوروں کی عمریں جتنی جلدی بڑی ہیں اتنی جلدی وہ معمر بھی ہو جاتی ہیں. ابھی یہ 5 سال کا جانور اگر کہا جائے تو وہ گویا کہ بوڑھا ہو گیا، 6 سال میں بوڑھا ہو گیا، 7 سال میں بوڑھا ہو گیا، 10 سال میں انتہائی بوڑھا، 2 سال میں چھریلا بدن والا، طاقتور اور محنتی ہوتا ہے جانور. جو ہی بڑا ہو گیا تو وہ اس کے بڑا گویا جتنی تیزی کے ساتھ آدمی بڑھتا ہے، جتنی تیزی کے ساتھ جو بھی چیز بڑھتی ہے اتنی تیزی سے ڈھلتی بھی ہے. دھیرے دھیرے بڑھے گی، دھیرے دھیرے ڈھلے گی، تیزی کے ساتھ بڑھے گی، تھوڑی تیزی کے ساتھ ڈھلے گی. تو یہ اللہ کا ربوبیت والا کمال ہے. اللہ نے ہر چیز کو اپنے مقدار کے مانند
اللہ نے نازل بھی کیا، پیدا بھی کیا۔ اب علماء فرماتے ہیں یہ تمام عالم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عالم، بے عالم تو اصل میں 4 عالم ہیں، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، یہ 4 عالم ہیں۔ تو بعض نے فرمایا عالمین سے مراد یہ عالم ہے، عالم دنیا ہے، عالم ارواح ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے۔ یہ 4 عالم کو عالم کہا جاتا ہے۔ بعض نے فرمایا ارے بھی یہ 4 عالم نہیں، ہر انسان کا الگ الگ عالم، جیسا رب ہر انسان کا الگ الگ، رب نے تربیت کی، رب نے پرورش کی ترتیب بنائی، گویا جانوروں کا عالم الگ، بکریوں کا عالم الگ، گائیوں کا عالم الگ، ہاتھیوں کا عالم الگ، شیروں کا عالم الگ، انسانوں کا عالم الگ، بر یعنی خشکی کی زندگی کا عالم الگ، اس میں ڈومیسٹک کا عالم الگ، اس میں وائلڈ کا عالم الگ، اس میں ہواؤں کا عالم الگ، اس میں فضاؤں کا عالم الگ، درختوں کا عالم الگ، جمادات کا عالم الگ، نبات الگ۔ اسی طریقے سے سمندر اور نہروں کا عالم الگ، پہاڑوں کا عالم الگ، جنگل و بیابان کا عالم الگ۔ تو ان تمام عالم کا رب اللہ ہے۔ جتنے عالم ہیں دنیا میں، ہر ایک کا عالم کا رب اللہ ہے۔ تو اسی لیے کہا الحمدللہ رب العالمین، گویا پورے کائنات جو کچھ مخلوقات ہیں ان سب کا رب اللہ ہے۔ اب پہاڑوں کا رب کیسا؟ دھیرے دھیرے کوئی چیز پرورش میں آتی ہے، پہاڑ کیسے؟ علماء فرماتے ہیں پہاڑ کی بھی ایک عمر متعین ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے بہت سارے پہاڑ ڈھلتے ہوئے، بہت سارے پہاڑ گرتے ہوئے، بہت سارے پہاڑ، یہ کیا مطلب؟ علماء نے فرمایا پہاڑ کی عمر مکمل ہو گئی، سب کی عمر مکمل ہوگی قیامت کے دن، لیکن ایک ایک چیز اللہ رب العزت اس کی بھی ایک عمر، اس کی بھی ایک حیات متعین فرمائی ہے۔ وہ حیات پر ایک دیکھیں گے آپ کہ ایک بڑا چٹان کھڑا ہوا ہے پہاڑ میں، ایک عرصے سے کھڑا ہوا ہے، ہزاروں سالوں سے کھڑا ہوا ہے، لیکن اچانک وہ لڑک گیا۔ کیا مطلب؟ اب چٹان کی عمر ختم ہو گئی۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا یہ بعض پہاڑ وہ ہیں جس سے پہاڑ سے پتھر لڑک جاتے ہیں، وہ لڑکنے کی وجہ کیا؟ فرمایا یہبط من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے لڑکتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا پتھروں کو اللہ کا خوف کیا ہے؟ پتھروں کو اللہ کا خوف اللہ کے غضب کا ہے، اللہ کہیں غصے میں آ کر ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ لیغرق ابن آدم۔ یہ عجیب حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی دن ایسا نہیں سمندر اللہ سے یہ نہ کہتا ہو یا اللہ غلطی کرتے ہیں انسان و جنات، عذاب تیرا غضب نازل ہوتا ہے ہم پر، تو کیا کریں؟ آپ اجازت دے دیں ان نافرمان انسانوں ما من یوم الا والارض یستأذن ربہا، اتنا بیزار ہیں، آپ کہہ دیجیے، آپ حکم دیجیے جہاں ہے وہی ہم اس کو نگل لیتے ہیں۔ یبلع، علماء فرماتے ہیں سونامی کیا ہے؟ یہ سمندر کی بددعا کی قبولیت۔ زلزلے کیا ہیں؟ یہ زمین کی بددعا کی قبولیت۔ اسی طرح ہوا کہتی ہے یا اللہ آپ کہہ دیجئے ہم انسان کو اڑا دیتے ہیں۔ طوفان کیا ہے؟ یہ ہوا کی قبولیت کے نتیجے، بددعا اللہ نے قبول کر لیا تو طوفان۔ بارش کیا ہے؟ یہ آسمان کی بددعا کا نتیجہ، اللہ سے آسمان کہتا ہے آپ کہہ دیجئے اتنا پانی برساؤں گا کہ یہ لوگ ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، تہس نہس ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ دیکھو ان کا معاملہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک روایت میں تو ہے اللہ نے زمینوں کو رگوں پر قائم کیا، اور زمین رگ پر قائم ہے۔ جب کسی زمین والے نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ اس فرشتے کو یوں کہتے ہیں کہ وہ رگ ذرا ہلا
تو وہ فرشتہ رگوں کو ہلاتا ہے، وہاں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں بھئی وہاں کا زلزلہ یہاں کیوں نہیں آ سکتا؟ یہاں بھی آ سکتا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو اللہ تعالیٰ سے شرماؤ. اللہ پالنے والی ذات، اللہ اسے زندگی بھی دے سکتا ہے، اسے بیمار بھی کر سکتا ہے، اسے صحت بھی دے سکتا ہے، اس کی جان بھی لے سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ جب پورے عالم کا رب ہے، پوری کائنات جب اللہ کی حرکت دے کر تباہ اور برباد کر دیتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی سمندر میں آگ لگی، یہ کیا؟ بددعا کی قبولیت. علماء فرماتے ہیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالی سب سے زیادہ پسند اللہ کو اللہ کی تعریف ہے. فرمایا بہترین دعا الحمدللہ ہے. تم الحمدللہ کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو، اتنا کہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے. بھئی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ. فرمایا اس الحمدللہ کی تکمیل الحمدللہ رب العالمین. جب تم کہو گے اللہ کو یہ بات بہت پسند آئے گی. میرا بندہ اتنی کیوں کہتا ہے؟ عالم کے پروردگار کے لیے تمام تعریفیں ہیں. تو عالمی حالات کو اللہ درست کرے گا. عالم کا پروردگار اللہ ہے تو عالمی حالات کو درست کرے گا الحمدللہ کے ذریعے سے. اب جب دنیا میں الحمدللہ کی کمی ہوتی ہے تب عالم میں حالات پیدا ہوتے ہیں. جب الحمدللہ درست ہونا شروع ہو جائیں گے. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت الحمدللہ کی ہے. انشاءاللہ اس کے سلسلے میں آئندہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہماری زبانوں پر کثرت سے الحمدللہ لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی عافیت کے ساتھ جینے اور جلانے کی توفیق عطا فرمائے.